بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس بار ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دنیا کی تاریخ۔ اس میں دنیا کی تاریخ یعنی سے مراد دنیا کی ابتدا سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی لکھی ہوئی تاریخ سے ہم مراد لیتے ہیں کہ جب سے انسان نے تاریخ کو لکھنا شروع کیا اسی وقت سے لے کر آج تک کی تاریخ ہماری کوشش ہوگی کہ سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ اس سلسلے میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ تر توجہ رکھیں گے ایک یونانی مورخ جو کہ سب سے قدیم مورخ مانا جاتے ہیں۔ نام ان کا ہے ہیروڈوٹس۔ سسرو کے مطابق ان کو بابا تاریخ کہا جاتا ہے۔ یہ 5ویں قبل مسیح میں یونان میں گزرے ہیں، تو انہی کی طرف ہمارا زیادہ رجحان رہے گا، کیونکہ دنیا کی جو ابتدائی تاریخ ہے وہ انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے بعد اچھے مورخ گزرے ہیں، لیکن وہ بعد میں آئے ہوئے ہیں، اسی لیے جو ابتدائی حالات ہیں اس کے لیے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس کی کتاب تاریخ کی کتاب سے، جس کا نام ہے کلیو یعنی تاریخ کی دیوی۔ اسی میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا دنیا میں، اس کے محرکات کیا تھے، یہ کب اور کن وجوہات کے بنا پر سلطنتیں آپس میں ٹکرائیں اور خون کی ندیاں بہیں۔ ہیروڈوٹس کہتے ہیں کہ تاریخ میں بہترین معلومات کے حامل فارسیوں کے مطابق جھگڑا فنیقیوں نے شروع کیا۔ بحر ہند اور ایریتھرین سی کے ساحلوں پر آباد لوگ ہجرت کر کے مدیترانہ یعنی میڈیٹرینین بیض المتوسط جس کو کہا جائے چلے گئے اور ان علاقوں میں سکونت اختیار کی جہاں وہ آج بھی رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر طویل بحری مہمات کا آغاز کیا اور ایشیا سے بڑے جہاز لے کر مصر اور اشوریہ جانے لگے۔ وہ ساحل پر مختلف مقامات پر ٹھہرے اور آرگوس یعنی یونان بھی گئے، جو اس وقت بھی ان تمام ریاستوں پر غالب تھا جنہیں اب ہیلس نام کے تحت شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے اپنا سامان تجارت نمائش پر رکھا اور 5 یا 6 دن تک کاروبار کرتے رہے۔ آخر کار جب سارا سامان بک چکا تو ساحل پر کچھ خواتین آئیں، جن میں بادشاہ کی بیٹی بھی شامل تھی۔ یونانیوں اور فارسیوں کے متفقہ رائے کے مطابق یہ لڑکی اناکس کی بیٹی ایو تھی۔ خواتین ایک جہاز کے دنبالے پر خریداری میں مصروف تھیں کہ فنیقی شور و غل مچاتے ہوئے ان کی جانب بھاگے۔ زیادہ تر خواتین بچ نکلیں، لیکن کچھ ایک ان کے ہتھے چھڑ گئیں۔ خود ایو بھی مویوں میں شامل تھی۔ فنیقیوں نے خواتین کو اپنے جہاز پر چھڑایا اور مصر کی جانب چل دیے۔ فارسی کہانی کے مطابق یوں ایو مصر پہنچی اور لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ فنیقیوں کی بیان کردہ کہانی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد کے دور میں کچھ یونانی جن کے نام انہیں معلوم نہیں، لیکن وہ غالباً کریٹ کے تھے، فنیقی ساحل پر السور میں اترے اور بادشاہ کی بیٹی ایورو کو اٹھا کر لے گئے۔ اس پر انہوں نے صرف احتجاج کیا، لیکن بعد ازاں یونانیوں کو دوسری زیادتی کا الزام دیا۔ انہوں نے ایک جنگی بحری جہاز میں فوجی بھرے اور دریائے فاسس کے کنارے کولکس کے ایک شہر ایا کی جانب چل دیے۔ وہاں لین دین سے فراغت کے بعد علاقے کے بادشاہ کی بیٹی میڈیا کو اغوا کر لیا۔ بادشاہ نے اس غلط کاری کے ہرجانے اور بیٹی کی واپسی کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنا نمائندہ یونان بھیجا، لیکن یونانیوں نے جواب دیا کہ انہیں ایو کے اغوا کا ہرجانہ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ بھی ہرگز اپنی خطا کا معاوضہ نہیں بھریں گے۔ انہی روایات کے مطابق اگلی پشت میں پریام کے بیٹے الیگزینڈر نے ان واقعات کو ذہن میں رکھا
رکھ کر ارادہ کیا کہ وہ جبراً یونان سے اپنے لیے ایک بیوی حاصل کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ یونانیوں نے اپنی دست درازیوں کا ہرجانہ ادا نہیں کیا تھا، اس لیے اسے بھی ہرجانے کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے ہیلن کو اٹھا لیا۔ اس پر یونانیوں نے فیصلہ کیا کہ دیگر اقدامات کرنے سے پہلے وہ شہزادی کی بازیابی اور ہرجانے کی طلبی کے لیے ایلچی روانہ کریں۔ جواب میں انہیں میڈیا کے ساتھ کی گئی زیادتی کا واقعہ یاد دلایا اور پوچھا گیا کہ وہ اب کس منہ سے مطالبات کر رہے ہیں، جبکہ پہلے انہوں نے خود ہی اس قسم کے مطالبات کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ بہرکیف فریقین کے نقصانات عمومی جبر و زیادتی کے اقدامات تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے لیے اہل فارس اہل یونان کو زیادہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کیونکہ وہ یورپ پر کوئی حملہ ہونے سے پہلے ہی اپنی فوج لے کر ایشیا میں گئے۔ جہاں تک عورتوں کے اغوا کا معاملہ ہے تو وہ اسے ایک بدمعاش کام قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں مغوی عورتوں کی خاطر لڑنے والا آدمی بیوقوف ہے۔ سمجھدار مرد اس قسم کی عورتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ صاف بات ہے کہ اغوا ہونے میں ان کی اپنی رضامندی بھی شامل ہوگی۔ جب اہل یونان ایشیائیوں کی عورتوں کو بگا کر لے جاتے تو وہ اس مسئلے پر ذرا بر بھی پریشان نہ ہوتے، لیکن یونانیوں نے محض ایک لیسیڈیمونین لڑکی کی خاطر وسیع فوج جمع کی، ایشیا پر حملہ کیا اور پریام کی سلطنت تباہ کر ڈالی۔ تب سے وہ یونانیوں کو اپنے کھلے دشمن تصور کرنے لگے۔ اہل فارس ایشیا کو وہاں آباد بربریوں کے تمام قبائل سمیت اپنا سمجھتے ہیں، لیکن یورپ اور یونانی نسل کو جدا اور اپنے سے مختلف خیال کرتے ہیں۔ یہ تھا ان معاملات کے بارے میں اہل فارس کا بیان۔ وہ ٹرائے پر اپنے حملے کا تعلق یونانیوں کے ساتھ اپنی پرانی دشمنی سے جوڑتے ہیں، تاہم ایو کے معاملے میں فنیقیوں کے بیانات اہل فارس سے مختلف ہیں۔ وہ اس امر سے منکر ہیں کہ وہ اس سے زبردستی مصر لے کر گئے تھے۔ ان کے مطابق جب ان کا جہاز آرگوس میں لنگر انداز تھا تو وہ ایو کپتان کی قربت میں آئی اور اپنے حاملہ ہونے کا پتہ چلنے پر اپنی مرضی سے فنیقیوں کے ساتھ ہی چلی آئی، تاکہ بن بیاہی ماں بننے کی ندامت اور والدین کی لعنت ملامت سے بچ سکے۔ معاملہ چاہے یہی رہا ہو یا اس کے برعکس ہو، بہرکیف یہاں میں اس بارے میں مزید بات نہیں کروں گا۔ اب میں اس شخص کے متعلق بات کروں گا جس نے میری معلومات کے مطابق سب سے پہلے اہل یونان کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد میں اپنی تاریخ سے رجوع کرتے ہوئے چھوٹے اور بڑے شہروں کو برابر بیان کروں گا، کیونکہ جو شہر کبھی عظیم تھے ان میں سے زیادہ تر اپنی اہمیت کھو بیٹھے، اور جو شہر اس وقت عظیم ہیں وہ پرانے وقتوں میں بہت کم اہمیت اور طاقت کے مالک تھے۔ چنانچہ میں دونوں کے ساتھ مساوی بنیادوں پر سلوک کروں گا۔ میں پوری طرح قائل ہوں کہ انسانی مسرت کا ایک دور ہمیشہ جاری نہیں رہتا۔ ایلیاتیس کا بیٹا کروسس پیدائشی لیڈیائی تھا۔ وہ دریائے ہیلس کے مغربی کنارے کی تمام اقوام کا حکمران تھا۔ سیریا کو پیفلاگونیا سے جدا کرنے والا یہ دریا جنوباً شمالاً بہتا اور آخرکار بحر اسود میں جا گرتا ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ پہلا ایسا بربری تھا جس نے یونانیوں کے ساتھ معاملات کیے۔ ان میں سے کچھ کو اپنا باجگزار بننے اور دیگر کو اپنے ساتھ معاہدے کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے ایشیا کے ایولینز یعنی ایونیاؤں اور ڈوریوں کو فتح کیا اور ریسیڈیمونیوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ اس وقت تک تمام یونانی آزاد ہوا کرتے تھے۔ کروسس سے بھی پہلے ایونیا پر سمرین کا حملہ شہروں کی تسخیر کے لیے نہیں بلکہ صرف لوٹ مار کی خاطر تھا۔ ہیراکلیدس کے لیڈیائی کی حاکمیت کروسس کے خاندان کو مل گئی، جنہیں
مرمنادے کہا جاتا تھا، جس کی وجہ میں بیان کرنے والا ہوں۔ ساردیس کا ایک بادشاہ کینڈولس ہوا کرتا تھا، جسے اہل یونان مائر ایریسیلس کہتے تھے۔ وہ ہیراکلیس کے بیٹے الیسیس کی اولاد میں سے تھا۔ اس سلطنت کا پہلا بادشاہ ایگرون بن نیسن بن بیل بن السیس تھا۔ مائرسس کا بیٹا کینڈولس آخری بادشاہ تھا۔ ایگرون نے پہلے کے بادشاہ اتیس کے بیٹے لائڈس کی اولاد تھے۔ اس کی نسبت سے علاقے کے میونیائی لوگ لیڈیائی کہلانے لگے۔ ہیراکلیس اور جارڈانس کی غلام لڑکی کے گھر پیدا ہونے والے ہیراکلیدس کو ان بادشاہوں کی جانب سے مختلف ذمہ داریاں ملتی رہیں اور اس نے سلطنت ایک معجزے کے ذریعے حاصل کی۔ ان کی حکومت 22 انسانی پشتوں 505 سال کے عرصے تک چلتی رہی۔ اس ساری مدت کے دوران ایگرون سے کینڈولس تک تاج باپ سے بیٹے کو ملتا رہا۔ اب ہوا یوں کہ کینڈولس اپنی بیوی پر فریفتہ تھا، یہی نہیں بلکہ وہ اس سے دنیا کی خوبصورت ترین عورت خیال کرتا تھا۔ اس خیال نے عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی۔ اس کے محافظ دستے میں دیساکائلس کا بیٹا گائیجس بھی شامل تھا، جس سے وہ بہت عزیز رکھتا تھا۔ کینڈولس اہم موقعوں پر اسی گائیجس کو تمام امور کا نگران مقرر کرتا۔ اب وہ اس سے اپنی بیوی کی دلکشی کا معترف بھی بنانا چاہتا تھا۔ کچھ وقت تک معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخرکار ایک روز بدقسمت کینڈولس نے اپنے عزیز گائیجس سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے منہ سے میری بیوی کی دلکشی کا ذکر سن کر اس کی تعریف نہیں کرتے۔ آدمیوں کے کان ان کی آنکھوں کی نسبت خوش اعتقاد ہوتے ہیں، اس لیے آؤ کوئی ایسا طریقہ سوچیں کہ تم اس سے برہنہ حالت میں دیکھ سکو۔ یہ سن کر گائیجس نے حیرت سے کہا، میرے آقا، آپ نے یہ غیر دانشمندانہ بات کیسے سوچ لی؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی کو برہنگی میں دیکھوں؟ ذرا سوچیں کہ عورت اپنے کپڑوں کے ساتھ شرم و حیا کو بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے غلط اور درست میں امتیاز قائم کیا، اور اب یہ ہماری دانشمندی ہے کہ ہم ان کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ ہر ایک کو اپنا معاملہ نمٹانے دو۔ میں آپ کی بیوی کو دنیا بھر کی عورتوں میں خوبصورت قرار دیتا ہوں، بس میری اتنی درخواست ہے کہ مجھے اس دھوکہ بازی کے لیے نہ کہیں۔ یوں گائیجس نے متوقع مصیبت کے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے بادشاہ کی تجویز مسترد کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اسے جواب دیا، بہادر دوست، اس شبے کو اپنے دل میں جگہ نہ دو کہ میں اس طرح تمہیں پھنسانا چاہتا ہوں۔ اپنی ملکہ کے غصے کا بھی خوف نہ کرو۔ اس کے ہاتھوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یقین رکھو میں ایسا انتظام کروں گا کہ اسے تمہارے دیکھنے کا علم بھی نہ ہوگا۔ میں تمہیں اپنی خوابگاہ کے کھلے دروازے کے پیچھے چھپا دوں گا۔ جب میں اندر جاؤں گا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ جائے گی۔ دروازے کے قریب ہی ایک کرسی رکھی ہے جس پر وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھتی جائے گی۔ اس طرح تم بڑی آسانی کے ساتھ اس کا معائنہ کر لو گے۔ پھر جب وہ کرسی سے بستر کی جانب بڑھے گی اور اس کی پشت تمہاری جانب ہوگی تو تم اس کی نظروں میں آئے بغیر دروازے سے گزر کر باہر چلے جانا۔ گائیجس نے چاروں ناچار رضامندی ظاہر کر دی۔ سونے کا وقت ہوا تو کینڈولس گائیجس کو اپنی خوابگاہ میں لے گیا اور کچھ ہی دیر بعد ملکہ بھی اندر آ گئی۔ وہ اندر آئی اور کپڑے اتار کر کرسی پر رکھ دیے۔ گائیجس نے اسے غور سے دیکھا۔ لمحہ بھر بعد وہ بستر کی جانب بڑھی تو گائیجس دبے پاؤں کمرے میں سے سرک گیا۔ ابھی وہ باہر جا ہی رہا تھا کہ ملکہ نے اسے دیکھ لیا اور سارا معاملہ فوراً بانپ لینے کے باعث نہ تو وہ شرم کے مارے چیخی اور نہ ہی اپنے چہرے پر کوئی غیر معمولی تاثر آنے دیا۔ اس نے اپنے دھوکے باز شوہر سے انتقام لینے کا عزم کیا، کیونکہ اہل لیڈیا اور عموماً بربریوں میں بھی کسی مرد کا برہنہ حالت میں دیکھ لیا جانا سنگین حد تک سمجھا جاتا تھا۔
اس موقع پر تو ملکہ نے کوئی آواز یا اشارہ نہ دیا، لیکن اگلے روز صبح سویرے اپنی نہایت وفادار کنیزوں کو بلوایا، انہیں اپنے سارے منصوبے سے آگاہ کیا اور گائجس کو اپنے حضور بلوا بھیجا۔ ملکہ پہلے بھی مشاورت کے سلسلے میں گائجس کو اپنے پاس اکثر بلوایا کرتی تھی اور وہ بھی اس کے بلاوے کا عادی تھا۔ چنانچہ اس نے حکم کی تعمیل کی اور اس بارے میں کوئی شبہ نہ کیا کہ ملکہ سارے واقعے سے آگاہ ہے۔ تب ملکہ نے اسے یوں مخاطب کیا، گائجس، اپنے سامنے کھلی دو راہوں میں سے کوئی ایک منتخب کر لو۔ کینڈولس کو قتل کر کے میرے شوہر بن جاؤ اور لیڈیا کا تخت و تاج حاصل کر لو، یا پھر اسی کمرے میں موت کو گلے لگا لو۔ یوں تم پھر کبھی اپنے حاکم کے تمام احکام پر عمل کرتے ہوئے وہ چیز نہیں دیکھو گے جسے دیکھنا تمہارے لیے ناجائز ہے۔ لازمی ہے کہ یا تو اس کام کی تجویز دینے والا شخص قتل ہو جائے یا پھر تم موت قبول کر لو، جس نے مجھے برہنہ دیکھ کر قواعد کو توڑا۔ یہ سن کر گائجس کچھ دیر تو متحیر خاموشی میں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد حواس بحال ہوئے تو ملکہ سے پرزور درخواست کرنے لگا کہ وہ اسے اتنا سنگین اور مشکل انتخاب کرنے پر مجبور نہ کرے، مگر بے سود۔ اسے پتہ چل گیا کہ مارنے یا مرنے کے سوا اور کوئی راہ موجود نہیں۔ اس نے اپنے لیے زندگی کا انتخاب کیا اور جواب میں پوچھا، اگر ایسا ہونا ہی ہے اور آپ مجھے اپنے بادشاہ کو مارنے پر زبردستی مائل کر رہی ہیں تو ذرا میں بھی سنوں کہ آپ انہیں کس طرح میرے شکنجے میں لائیں گی۔ ملکہ نے جواب دیا، اس پر اس جگہ سے حملہ کرنا جہاں اس نے تمہیں چھپا کر میری اوریانی دکھائی تھی۔ جب بادشاہ سو جائے تو تم دھاوا بول دینا۔ حملے کی تمام تیاری کر لی گئی ہے۔ گائجس نے دیکھا کہ بچاؤ کی کوئی راہ نہیں، بلکہ اس سے کینڈولس کو قتل کرنا یا خود مرنا ہوگا۔ لہٰذا وہ ملکہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا خوابگاہ میں آیا۔ ملکہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خنجر پکڑا کر دروازے کے پیچھے چھپا دیا۔ جب بادشاہ سو گیا تو گائجس دبے پاؤں مسحری میں داخل ہوا اور اس سے مار ڈالا۔ اس طرح کینڈولس کی بیوی اور سلطنت گائجس کی ملکیت میں آ گئی۔ تقریباً اسی دور کے پاریائی آرکیلوکس نے اپنی ایک نظم میں گائجس کا ذکر کیا ہے۔ بعد ازاں ایک ڈیلفائی کہانت کے جواب کے ذریعے گائجس کی حاکمیت کی توثیق ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے بادشاہ کے قتل پر غصے میں آ کر ہتھیار اٹھا لیے، لیکن گائجس کے فوجیوں نے جلد ہی انہیں سیدھا کر لیا اور یہ طے پایا کہ اگر ڈیلفائی کہانت اسے اہل لیڈیا کا بادشاہ بنانے کا اعلان کر دے تو اس کی حکومت قائم رہے گی، بصورت دیگر اسے تخت و تاج ہیراکلیدس کے سپرد کرنا ہوگا۔ فال سازگار نکلنے کی وجہ سے گائجس بادشاہ بن گیا۔ تاہم کہانی کے مطابق گائجس کے بعد 5ویں پیڑھی میں ہیراکلیدس کا انتقام لیا جائے گا۔ اہل لیڈیا اور نہ ہی ان کے بادشاہوں نے اس پیشگوئی پر کوئی دھیان دیا۔ حتیٰ کہ یہ پوری ہو گئی تو یوں منادے نے ہیراکلیدس کو معزول کیا اور خود حاکم بن گئے۔ تخت سنبھالنے کے بعد گائجس نے ڈیلفی کو بیش بہا طائف بھیجے، جیسا کہ ڈیلفائی معبد میں موجود چاندی کے متعدد چھڑاوے تصدیق کرتے ہیں۔ اس نے بہت سے سونے کے برتن بھی دیے، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر 6 جام ہیں۔ ان کا مجموعی وزن 30 ٹیلنٹ ہے اور وہ اس کے کورنتھی خزانے میں پڑے ہیں۔ میں نے اس سے کورنتھی خزانہ کہا، مگر تکنیکی لحاظ سے یہ تمام کورنتھی باشندوں کا نہیں، بلکہ صرف ایٹیون کے بیٹے پیلس کا خزانہ ہے۔ فریجیا کے بادشاہ گورڈیاس ابن میڈاس کے استثناء کے ساتھ گائجس وہ پہلا بربری تھا جس نے ڈیلفی میں چھڑاوے بھیجے۔ میڈاس نے اپنا شاہی تخت بینٹ کیا، جس پہ بیٹھ کر وہ امور انصاف سر انجام دیتا تھا۔ یہ تخت بڑی قابل دید چیز ہے۔ یہ بھی اسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں گائجس کے بینٹ کردہ جام رکھے ہیں۔ اہل ڈیلفی گائجس کی جانب سے بینٹ کی ہوئی تمام چاندی اور سونے کو اس کے نام کی مناسبت سے گائجین یا گائجائی کہتے ہیں۔ گائجس نے
بادشاہ بنتے ساتھ ہی ملیتھس اور سمرنا پر دعویٰ بولا اور ان کولوفون شہر لے لیا۔ تاہم بعد ازاں اگرچہ وہ 38 برس حکومت کرتا رہا لیکن اس نے ایک بھی شاہی مہم نہ کی، چنانچہ میں ان کا مزید ذکر نہیں کروں گا بلکہ اس کے بیٹے اور جانشین آردیس کی جانب آؤں گا، اور انشاءاللہ اس کا ذکر بھی ایک دوسری قسط میں کریں گے، اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے ہم اپنے سامعین سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔